بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت کرنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، اور بعض شریک جنازہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ صاحب جنازہ کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو صبح کی اذانوں کی گونج میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے دیرینہ ملازم کی گود میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انہوں نے اللہ کہا اور ان کا سر ایک طرف ڈھک گیا۔ علامہ اقبال کی رحلت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی۔ اخباروں کے زمیمے چھپے، سرکاری دفاتر، اسکول، کالج، عدالتیں، اسلامی ادارے سب بند ہو گئے اور لوگ ہجوم در ہجوم جاوید منزل کا رخ کرنے لگے۔ ہزاروں لوگوں نے باری باری اقبال کے چہرے کی آخری زیارت کی اور گزرتے چلے گئے۔ یہ تانتا شام تک بندھا رہا۔ 5 بجے شام جاوید منزل سے جنازہ اٹھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس مضبوطی سے باندھ دیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان کاندھا دے سکیں۔ جنازے کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ہر شعبہ زندگی کے لوگ بلا امتیاز مذہب و ملت شامل تھے۔ وزرائے حکومت، حکام، اعلیٰ عدالتوں کے جج، وکلاء، کالجوں کے پروفیسر، اساتذہ، طلباء، شعراء، ادباء، صحافی، مشائخ، علماء، تاجر، غرض یہ کہ عام فرزندان اسلام بچشم گراں کلمہ شہادت کا ورد کرتے جا رہے تھے۔ جنازے پر کئی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں اور پیدل اور سوار پولیس، سرخ پوش رضاکار، نیلی پوش والنٹیئر، خاکساروں کے جیش، کامریڈ مسلم جیش اپنی اپنی وردیاں پہنے جنازے کے ہمراہ تھے۔ جنازہ قلعہ گجر سنگھ اور فلیمنگ روڈ سے ہوتا ہوا اسلامیہ کالج کی وسیع و عریض گراؤنڈ میں پہنچا، جہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے تقریباً 20,000 مسلمان موجود تھے۔ اتنے میں شور ہوا کہ نماز جنازہ بادشاہی مسجد میں پڑھی جائے گی تاکہ شہر کے لوگ بھی شریک ہو سکیں۔ لوگوں نے افراتفری میں جنازہ اٹھایا۔ بعد ازاں جب جنازہ برانتھر روڈ سے دہلی دروازے تک پہنچا تو اس کے ساتھ سوگواروں کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ 7 بجے کے بعد جنازہ شاہی مسجد پہنچا۔ 8 بجے شب شاہی مسجد کے صحن میں مولانا غلام مرشد نے نماز جنازہ پڑھائی اور 9:45 بجے کے قریب اس عاشق رسول اور داعی احیاء اسلام کے جسم کو تابوت میں رکھ کر بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 11 اور 12 ستمبر 1948 ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے رات 3 بجے جب ایک سرکاری اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان انتہائی حزن و ملال کے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہفتہ 11 ستمبر 1948 کی رات 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب رک جانے کے باعث اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔ 12 ستمبر 1948 کی صبح 7 بجے ہی دنیا بھر کی نشرگاہوں سے قائد اعظم کی وفات کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستانی نشرگاہوں سے مسلسل قرآن پاک تلاوت جاری تھی۔ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے خیبر اور سہلٹ سے ڈھاکہ، پورے پاکستان کا ماحول افسردہ اور غمگین تھا۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی والا دارالخلافہ کراچی مکمل سوگ میں تھا۔ بازار، کاروبار، ٹرانسپورٹ، ڈاک خانے سب بند تھے۔ سرکاری طور پر ملک بھر میں 40 روزہ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا۔ دن کے 2:45 بجے تمام وزراء، اعلیٰ حکام اور سفارتکار اس ہال میں جمع ہوئے جہاں قائد اعظم کا جسد خاکی دیدار کے لیے موجود تھا۔ گورنر جنرل ہاؤس کے اطراف لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا جو اپنے محبوب قائد کے آخری سفر میں شریک ہونے کے لیے صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ قائد کا جنازہ گورنر ہاؤس کے صحن میں رکھا گیا۔ سفید بستر پر میت پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ عوام اپنے قائد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ مزید ہزار آدمی گورنر ہاؤس کے اطراف امڑ رہے تھے۔ گھنٹہ بھر کی کوششوں کے بعد 2 قطاریں 1 میل لمبی بنائی گئیں۔ ماحول بہت افسردہ تھا۔ کئی افراد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ سردار عبدالرب نشتر،
آخری دیدار کرتے ہوئے زارو قطار رو رہے تھے۔ قائد کا جنازہ دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود افراد کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ وزراء نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو گاڑی پر رکھا۔ ہجوم گاڑی کے دونوں جانب ایک قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دن کے 3 بجے تھے۔ قائد اعظم کا جنازہ ایک توپ لے جانے والی گاڑی پر رکھا گیا۔ پولیس کے 50 سپاہی آگے تھے، ان کے پیچھے شاہی بحریہ کے 50 جوان، پھر بری فوج کے 50 اور پھر فضائیہ کے 50 جوان موجود تھے۔ قائد کے جنازے کی گاڑی پاک بحریہ کے سپاہی چلا رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 کاریں تھیں، ایک میں محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی دختر موجود تھیں، جبکہ دوسری میں بیگم ہدایت اللہ سوار تھیں۔ قائد کی اکلوتی صاحبزادی خصوصی طیارے سے اسی دن ممبئی سے کراچی پہنچی تھی۔ 3:15 بجے قائد کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے نکل کر وکٹوریہ روڈ سے ہوتا ہوا تقریباً 1 گھنٹے تک گارڈن روڈ اور پھر بندر روڈ پہنچا۔ اس دوران کم و بیش 6 لاکھ لوگ اس میں شامل رہے، جبکہ راستے کے دوران آنے والے گھروں اور عمارتوں پر بھی ان گنت عوام اپنے عظیم قائد کے آخری دیدار کے لیے موجود تھی۔ 4:30 بجے جنازہ نمائش کے میدان میں پہنچ گیا، جہاں قائد کی تدفین کی جانی تھی۔ نمائش کے میدان میں ایک ستون بنایا گیا تھا۔ اس ستون کے نیچے مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 6 لاکھ کا مجمع نماز میں شریک تھا۔ نماز جنازہ کے فوری بعد مولانا شبیر احمد عثمانی نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب قائد اعظم اپنی قوم میں موجود نہیں رہے جو قوم کی رہنمائی کر سکیں، مگر قائد اعظم کی ہدایات اور جذبہ مسلسل قوم کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ قائد اعظم کی وفات صرف پاکستان ہی کا نقصان نہیں بلکہ یہ ساری اسلامی دنیا کا نقصان ہے۔ قائد اعظم کا جنازہ اٹھا کر 1 فرلانگ دور قبر تک لے جایا گیا۔ جنازے کو بحری اور فضائیہ کے افسروں نے اٹھایا۔ میت جیسے ہی قبر پر پہنچی، پاک فضائیہ کے طیارے نے فضا میں غوطے لگا کر جنازے پر پھولوں کی بارش کر کے قائد اعظم کو آخری سلام پیش کیا۔ شام 6:24 وہ لمحہ تھا جب قائد کا جسد خاکی لحد میں اتارا گیا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دیگر وزراء نے قائد کا جسد خاکی قبر میں اتارا۔ اس کے بعد قبر پر سب سے پہلے مٹی بھی قائد ملت لیاقت علی خان نے ڈالی۔ اس کے بعد لاکھوں غمگین انسانوں کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ لیاقت علی خان شہید۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم، قائد اعظم محمد علی جناح کے دست راست، مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور تحریک پاکستان کی اہم شخصیت تھے۔ 16 اکتوبر 1951 کو جب نوابزادہ لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں اپنی زندگی کی اہم ترین تقریر کرنے والے تھے تو صرف برادران ملت کے لفظ ہی ان کی زبان سے نکل پائے تھے کہ ایک سفاک بزدل نے ان کو گولی کا نشانہ بنا دیا، اور وہ چند لمحے بعد لا الہ الا اللہ اور خدا پاکستان کی حفاظت کرے کہتے ہوئے اپنے پیدا کرنے والے کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان کا جنازہ 17 اکتوبر 1951 کو ان کی اقامت گاہ وکٹوریہ روڈ سے 12:45 پر اٹھایا گیا۔ نماز جنازہ 1:34 پر پولو گراؤنڈ میں ممتاز عالم دین مولانا احتشام الحق تھانوی نے پڑھائی، اور پھر جلوس محمد علی جناح روڈ سے مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا نمائش گاہ پہنچا، جہاں ملت اسلامیہ کے سرمایہ حیات قائد اعظم محمد علی جناح کو 3 سال 1 ماہ اور 5 دن پہلے سپرد خاک کیا گیا تھا۔ جلوس میں کم و بیش 7 سے 8 لاکھ افراد تھے، جن میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی شامل تھے۔ ہر شخص کا چہرہ اداس، آنکھیں پرنم اور جسم نڈھال تھا، مگر نظم و ضبط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ عوام کی یہ غیر معمولی تنظیم پاکستان کے لازوال عزم و استقلال کی مظہر تھی۔ جلوس جب قائد ملت کی اقامت گاہ سے چلا تو ہزاروں آدمی جلوس کے ساتھ تھے۔ جلوس کے آگے بحری فوج کے ایک افسر ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے بحری، بری اور فضائی فوج کے جوان اور افسر تھے، جن کے چہرے غمگین اور اداس تھے، مگر جن کی چال میں عزم و استقلال نمایاں تھا۔ بری فوج کے جوان سفید براق پوشاک پہنے ہوئے تھے۔ بری فوج کے جوان خاکی وردی پہنے تھے۔ بری فوج کے بعد فضائی فوج کے جوان تھے۔ پاکستانی فوج کے جوانوں کے بعد گورنر جنرل کے خاص باڈی گارڈ گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں سیاہ و سبز جھنڈیاں لیے چل رہے تھے۔ گھوڑوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ ان کے درمیان قائد ملت کا جسد خاکی ایک توپ پر رکھا گیا تھا، جسے بحری، بری اور فضائیہ کے جوان کھینچ رہے تھے۔ محافظوں کے اس دستے کے بعد پاکستان کے وزراء،
غیر ملکی سفراء اور عمائدین شہر اور پھر لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب جلوس ایوب کھوڑو روڈ سے پولو گراؤنڈ پہنچا تو وہاں لاکھوں کا مجمع تھا۔ لوگ مکانوں کے چھتوں، کھڑکیوں، دروازوں سے اپنے محبوب رہنما کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ یہاں 1:28 پر جنازہ لایا گیا۔ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لاکھوں افراد کا یہ ہجوم اس سے پہلے کبھی پولو گراؤنڈ میں دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ لوگ اپنے محبوب رہنما کا شدید غم رکھتے ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جلوس نمائش گاہ کی طرف بڑھا، جہاں شہید ملت کے جسد خاکی کو اپنے دیرینہ امیر اور پرانے ساتھی قائد اعظم کے پہلو میں 3:08 پر قبر میں اتارا گیا اور ٹھیک 3:14 پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح۔ بانی پاکستان کی ہمشیرہ اور قوم کی ماں محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی 1967 کو کراچی میں دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ مادر ملت کی وفات کی خبر لوگوں کو اچانک ملی۔ اس سے قبل ان کی بیماری کی کوئی خبر شائع نہیں ہوئی تھی، چنانچہ ابتدا میں لوگوں نے اسے افواہ قرار دے کر مسترد کر دیا، لیکن حقائق کو کون ٹال سکتا تھا؟ عوام کے یقین نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مادر ملت نے ایک روز قبل میر لائق علی کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی تھی۔ اگرچہ ان پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا، پھر بھی وہ صحت مند دکھائی دے رہی تھیں، اس لیے عوام کا ذہن اس خبر کو قبول نہ کرتا تھا۔ بالآخر جب ریڈیو پاکستان نے پروگرام روک کر مادر ملت کی وفات کی خبر سنائی تو عوام کو اس پر یقین کرنا پڑا۔ خبر کی تصدیق ہوتے ہی پورا ملک رنج و غم میں ڈوب گیا۔ ہزاروں لوگ قصر فاطمہ کے قریب جمع ہو گئے، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ حکومت نے اعلان کیا کہ اگلے دن پیر کو ملک میں مادر ملت کے سوگ میں عام تعطیل ہوگی۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں کر دیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ مرنے کے بعد انہیں قائد اعظم کے پاس دفن کیا جائے۔ میت کو کندھوں پر اٹھایا گیا تو ہجوم نے مادر ملت زندہ باد کے نعروں کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جنازے کے پیچھے مرکزی حکومت کے نمائندے، بحریہ کے کمانڈر ان چیف، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما سر جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی میت ایک کھلی مائکرو وین میں رکھی گئی۔ اس کے چاروں طرف مسلم لیگ کے نیشنل گارڈز کے 4 سالار کھڑے تھے۔ ایک عالم دین بھی موقع پر موجود تھے جو سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے تھے۔ غم میں ڈوبا ہوا یہ جلوس جب ایک فرلانگ بڑھ گیا تو مسلم لیگ نیشنل گارڈز نے ایک قومی پرچم لا کر مرحومہ کے جسد خاکی پر ڈال دیا۔ لوگوں نے جب مادر ملت کو ستارہ ہلال کے سبز پرچم میں لپٹے ہوئے دیکھا تو پاکستان زندہ باد، مادر ملت زندہ باد کے نعروں سے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس جوں آگے بڑھتا رہا، لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ راستے میں چھتوں سے عورتیں مادر ملت کے جنازے پر پھول کی پتیاں نچھاور کر رہی تھیں۔ جلوس 10 بجے پولو گراؤنڈ پہنچ گیا، جہاں نماز جنازہ کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہاں جنازہ پہنچنے سے پہلے ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد میت کو دوبارہ گاڑی میں رکھ دیا گیا۔ اس وقت تک ہجوم لاکھوں تک پہنچ چکا تھا۔ قائد اعظم کے مزار کے قریب محترمہ کا جنازہ میوزیکل فاؤنٹین سے ہوتا ہوا جب آگے بڑھا تو ہجوم کی تعداد 4 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ پولیس کو جنازے کے لیے راستہ بنانا مشکل ہو گیا۔ عورتوں، بچوں اور مردوں کا ایک سیلاب تھا جو قائد اعظم کے مزار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ راستے میں میت پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ لوگ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور آیات قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنازے کا جلوس جب مزار قائد کے احاطے میں داخل ہوا تو اس وقت دوپہر کے 12 بج رہے تھے اور لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی۔ کیونکہ مادر ملت کی موت پر تمام دکانیں، تعلیمی ادارے، سرکاری دفاتر بند تھے اور حکومت کی طرف سے عام تعطیل ہونے کے باعث اہل کراچی نے بانی پاکستان کی ہمشیرہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے جنازے کے جلوس میں شرکت کی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی نماز جنازہ میں 5 لاکھ افراد کا اجتماع زبردست خراج تحسین تھا۔ 12:35 پر KH خورشید اور MAH اصفہانی نے لرزتے ہاتھوں، کپکپاتے ہونٹوں اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ خاتون پاکستان کے جسد خاکی کو قبر میں اتارا۔ جو ہی میت کو لحد میں اتارا گیا،
ہجوم دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور یوں بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی عزیز ترین بہن مادر ملت کو 10 جولائی 1967 کو بابا قوم کے مزار کے احاطے میں بڑے سوگوار ہجوم کی موجودگی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔